السلام علیکم۔ اس کلاس میں ہم سیکھیں گے پیراگراف گروپ میں جو مختلف ٹولز ہیں ان کو یوز کر کے ہم اپنے پیراگراف کو کس طرح ایڈٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا ٹول ہے ہمارے پاس لیفٹ الائن۔ اس سے ہم اپنے ٹیکسٹ کو لیفٹ سائڈ پہ الائن کر سکتے ہیں۔ یہ والی جو سائڈ ہے لیفٹ والی سائڈ، اس پہ ہم الائن کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ٹیکسٹ آلریڈی لیفٹ پر الائن ہوا ہے۔ ان ٹولز کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پیراگراف لکھ لیا ہے، کیونکہ ان سب ٹولز کو یوز کر کے ہم اپنے پیراگراف کو ایڈٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ٹول ہے لیفٹ الائن، Ctrl+L۔ اس سے ہم اپنے ٹیکسٹ کو لیفٹ سائڈ پہ الائن کر سکتے ہیں۔ نارملی جو مائکروسافٹ ورڈ میں بائی ڈیفالٹ الائنمنٹ ہے وہ لیفٹ ہی ہوتی ہے۔ انگلش کے اندر ہم جب بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو وہ لیفٹ الائن ہی ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی الائنمنٹ چینج کر کے چیک کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ کرسر رکھا اور یہاں سے الائن سینٹر کیا، Ctrl+E۔ اب دیکھیں یہ میرا پورا پیراگراف جو ہے نا یہ سینٹر میں آ چکا ہے۔ اب میں اگر دوبارہ اس کو Ctrl+L سے یا اس بٹن سے لیفٹ الائن کرتا ہوں تو دیکھیں اب اگین یہ لیفٹ سائڈ پہ الائن ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بٹن ہے رائٹ الائن یا Ctrl+R۔ اس سے ہم اس کو رائٹ سائڈ پہ الائن کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ رائٹ سائڈ پہ بالکل الائنڈ ہو چکا ہے۔ اب یہ لیفٹ سائڈ نہیں دیکھے گا، اب یہ اس کو رائٹ سائڈ سے بالکل الائن رکھے گا۔ اگر ہم لیفٹ پہ الائن کریں گے تو پھر یہ اس کی رائٹ سائڈ نہیں دیکھے گا، یہ اس کو لیفٹ سائڈ پہ بالکل الائن رکھے گا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک نیو لائن رائٹ کرتا ہوں، میں اس کو رائٹ الائن کر دیتا ہوں تو دیکھیں میرا کرسر رائٹ پہ چلا گیا ہے۔ اب میں جو بھی لکھوں گا یہاں پہ وہ رائٹ سائڈ سے لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ الائن کرتا ہوں تو جو بھی اب میں لکھوں گا تو کرسر میرا لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہوگا، اور اگر میں الائن سینٹر کرتا ہوں تو جو بھی چیز میں لکھوں گا وہ سینٹر میں لکھی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جسٹیفائی۔ یہ والا بٹن کیوں یوز ہوتا ہے؟ یہ آپ کے مارجنز جو ہے نا، مارجنز کے درمیان آپ کے ٹیکسٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ اس طرح اردو میں آپ حاشیے لگاتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ کو بیوٹیفل بنانے کے لیے آپ پیج کی سائڈ پہ لائنز لگا دیتے ہیں، تو اس لائن کے اندر اندر آپ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو بھی لکھتے ہیں آپ ود ان دا لائنز لکھتے ہیں، اس لائن کے باہر آپ کچھ بھی نہیں لکھتے۔ اب دیکھیں اس سائڈ پہ بھی یہ بالکل الائن ہو چکا ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی بالکل الائن ہو چکا ہے۔ اگر میں اس کو واپس لے جاتا ہوں لیفٹ الائنمنٹ پہ تو دیکھیں یہ صرف لیفٹ سائڈ سے الائن ہے، رائٹ سائڈ اس کی بالکل جو ہے نا رف ہے، کوئی لائن کہیں پہ ختم ہو رہی ہے کوئی کہیں پہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر میں جسٹیفائی کر دیتا ہوں تو ساری لائنز برابر ہی سٹارٹ ہوں گی اور برابر ہی اینڈ ہوں گی۔ اگر میں سمپل لیفٹ الائنمنٹ پہ رکھتا ہوں تو دیکھیں اب صرف لیفٹ سائڈ الائنڈ ہے، رائٹ سائڈ پہ کوئی لائن کہیں پہ ختم ہو رہی ہے کوئی کہیں پہ ختم ہو رہی ہے، کوئی سیکوینس نہیں ہے۔ اگر میں جسٹیفائی کر دیتا ہوں تو یہ مارجنز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے، لیفٹ سائڈ سے لائنز برابر سٹارٹ ہوں گی اور رائٹ سائڈ سے لائنز برابر ہی اینڈ ہوں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ۔ اس بٹن پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس لائن سپیسنگ آ جائے گی۔ آپ 1.0 رکھ سکتے ہیں، 1.15 رکھ سکتے ہیں، 1.5 رکھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے دیکھیں میں لائن سپیسنگ بڑھا رہا ہوں تو میرے لائنز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ انکریز کر رہا ہے۔ جیسے میں نے 2 کر دیا تو اب یہ میری لائنز جو ہے نا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اگر میں ایڈ سپیس بیفور پیراگراف کرتا ہوں تو پیراگراف کے سٹارٹ میں تھوڑی سی سپیس دے دے گا۔ نیکسٹ اگر ایڈ سپیس آفٹر پیراگراف کرتا ہوں تو پیراگراف کے اینڈ پہ تھوڑی سی سپیس وہ دے دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہے بلٹس۔ بلٹس ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ جب بھی ہم نے کچھ پوائنٹس بنانے ہوں تو وہاں پہ ہم بلٹس کا یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مختلف بلٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی سٹائل آپ چوز کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی سٹائل آپ چوز کریں گے ہر لائن کو یہ بلٹ بنا دے گا۔ اب یہ چونکہ ایک ہی پیراگراف ہے تو اس لیے ایک ہی بلٹ اس نے بنایا ہے۔ اگر میں اس لائن کو نیکسٹ لائن پر لے جاتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس دوسرا بلٹ انٹر ہو چکا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی پیراگراف کے اندر لائنز ہوں گی کمپلیٹ لائنز، ان کا ایک بلٹ بنا دے گا۔ اس کے بعد ہے نمبرنگ۔ آپ نے لائنز کی نمبرنگ دینی ہے تو یہاں سے آپ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں، مختلف اقسام کی نمبرنگ آپ دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں 1 2 3 دے دیتا ہوں تو جتنی بھی لائنز ہوں گی ان کو 1 2 3 سے نمبرنگ دے گا۔ اسی طرح میں اگر یہاں پہ ABC لکھ دیتا ہوں تو یہ ہر لائن کو ABCD اس طرح کر کے نمبرنگ دے گا۔ تو یہاں سے کوئی بھی سیکوینس آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ رومن نمبرنگ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملٹی لیول لسٹ ہے۔ آگے اس لائن کے اندر آپ نے اگین ایک اور لسٹ بنانی ہے جس میں آپ نے ABC نمبرنگ دینی ہے یا IJK دینی ہے، جو کچھ بھی دینا ہے وہ آپ یہاں سے ملٹی لیول لسٹ کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں نیچے آپشن ہے چینج لسٹ لیول، آپ لیول چینج کر سکتے ہیں، لسٹ کہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ڈیفائن نیو ملٹی لیول لسٹ، آپ خود سے اپنی مرضی کی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیفائن نیو سٹائل، آپ اس کا سٹائل وغیرہ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انڈینٹیشن، اس والے بٹن کو ہم لیفٹ انڈینٹ بولتے ہیں، اور اس سے نیکسٹ والا جو بٹن ہے یہ ہے رائٹ انڈینٹ۔ اس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ رائٹ کی طرف موو کرے گا، یعنی یہ رائٹ انڈینٹیشن ہے، اور اگر ہم لیفٹ والے کو کلک کریں گے تو ٹیکسٹ ہمارا لیفٹ سائڈ پہ موو کرے گا۔ اس کے بعد ہے سارٹ بٹن۔ سارٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ترتیب دینا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اسینڈنگ ہے، اسینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف، یعنی یہاں پہ A to Z آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اگر میں اس کو ڈیسینڈنگ کر دیتا ہوں، ڈیسینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے بڑے سے چھوٹا۔ اب دیکھیں 2 والا پوائنٹ میرا 1 پہ چلا گیا ہے اور
1 والا 2 پہ چلا گیا ہے. اس کو اگین میں اسینڈنگ کروں گا تو یہ اگین میری ترتیب سیدھی کر دے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہے کلر. آپ اپنے پیراگراف کو کلر دے سکتے ہیں. میں اپنے پیراگراف کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے جو بھی کلر سلیکٹ کروں گا یہ پورے پیراگراف کا کلر چینج کر دے گا. یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بارڈرز ٹول. اس ٹول کو فی الحال رہنے دیں کیونکہ اس کو ہم انسرٹ ٹیب کے اندر ٹیبلز کے اندر سیکھیں گے. ٹیبلز کے اندر بارڈرز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد یہ چھوٹا سا بٹن ہے ڈائلاگ باکس لانچر. اس کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیو ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے. یہ بھی سیم اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح پچھلے ٹیب کے اندر ہم نے ڈائلاگ باکس دیکھا تھا. اس میں ہم اپنے ڈیفالٹ ویلیوز وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ گروپ ہے سٹائلز. سٹائلز کے اندر کیا ہے کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کے مختلف سٹائلز چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میں نے سٹائل چینج کیا نو اسپیسنگ تو یہ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. اسی طرح یہ والا اگر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں. اس کے بعد یہاں پہ مور کا بٹن ہے. یہاں سے آپ مزید سٹائلز جو ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے کریٹ اے نیو سٹائل خود سے سٹائلز کریٹ کر سکتے ہیں. اور کلیئر فارمیٹنگ یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو جتنی بھی فارمیٹنگ آپ نے کی ہوگی وہ ساری کو کلیئر کر دے گا. اس کے بعد ہے اپلائی سٹائلز. کوئی بھی آپ سٹائل چوز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ گروپ ہے ایڈیٹنگ. ایڈیٹنگ کے اندر سب سے پہلا ٹول ہے فائنڈ. کنٹرول ایف سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور فائنڈ سے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی لائن یا کوئی بھی سینٹینس آپ نے فائنڈ کرنا ہے. یہ جو ابھی ہم ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں یہ تو ایک پیراگراف ہے نا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا ڈاکومنٹ ہوتا ہے 100 200 پیجز کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز فائنڈ کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ کمانڈ ہے کنٹرول ایف. یہاں پہ آپ جو بھی چیز سرچ کریں گے نا فار ایگزامپل میں یہاں پہ پاکستان سرچ کرتا ہوں. جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا تو جہاں جہاں پہ پاکستان لکھا ہوگا اس ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر دے گا. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے مجھے شو کر دیا ہے کہ ان جگہوں پہ پاکستان لکھا ہوا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی چیز اور فائنڈ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ریپلیس. ریپلیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ریپلیس کرنی ہے. فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ میرے پاس کنٹری لکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کنٹری کی جگہ پہ پاکستان لکھ دوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ فائنڈ کروں گا کہ کنٹری لکھا ہوا کہاں پہ ہے. پھر میں اس کو کمانڈ دوں گا کہ جہاں پہ کنٹری لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ پاکستان لکھ دیں. تو دیکھیں یہاں پہ کنٹری پہلے لکھا ہوا تھا اب اس نے پاکستان کے ساتھ ریپلیس کر دیا. اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں. اب ہمارے پیراگراف میں تو ایک ہی دفعہ لکھا ہوا تھا نا کنٹری. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 100 جگہ پہ ایک ورڈ یا ایک لائن لکھی ہوتی ہے تو آپ اس کمانڈ کو یوز کر کے ایک ہی کلک کے اندر اس سارے ٹیکسٹ کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سلیکٹ ٹول. اس کو ہم آلریڈی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. ہم نے ڈیفرنٹ میتھڈ سیکھے تھے کہ ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرے خیال سے چھوٹے چھوٹے لیکچر سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم انسرٹ ٹیب کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے.